السلام علیکم۔ مینگل اب یوٹیوب چینل کے ساتھ جاوید شاہ تلخ و شیریں کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست پہ تو ہم نے سیر حاصل گفتگو کی، میں انٹرنیشنل پولیٹکس پہ بھی کچھ نظر ڈالوں گا، تو اس حوالے سے میں کچھ فیصلے اور ان کے مضمرات اور ان کے اثرات پہ روشنی ڈالتا ہوں۔ تو اس ضمن میں یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان میں ہمارے بھارت، پڑوسی ملک ایران، افغانستان، یہ ملک ہمارے پڑوسی ہیں۔ ان ملکوں سے ہمارے تعلقات کس حد تک صحیح ہیں اور کس حد تک بہتری کی طرف گامزن ہیں، یہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ مزید میں کچھ آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ دنوں کچھ ایسے فیصلے کیے گئے جس نے پاکستان کی سیاست پہ بھی ان کے درست نتائج مرتب ہوئے۔ یوکرین اور روس کی جو جنگ چل رہی ہے، اس حوالے سے ہی پاکستان کی سیاست پہ اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ افغانستان میں جو تبدیلی آئی، پی ٹی آئی کے دور میں افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم کی گئی، عمران خان کے ذریعے مذاکرات کیے گئے، اقوام متحدہ کے مبصر اور نمائندہ خصوصی آتے رہے اور ان کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہے اور طالبان کی حکومت کو قائم کر دیا گیا اور امریکی فوج کو بحفاظت عمران خان کے ذریعے نکلوا دیا گیا ایک معاہدے کے تحت۔ طالبان نے یہ یقین دلایا کہ ہم عورتوں پہ حقوق پامالی نہیں کریں گے، خواتین کو ہم ان کے حقوق دیں گے، جائز حقوق دیں گے اسلامی دائرے کے اندر۔ اس کے علاوہ سخت قوانین نہیں اپنائے جائیں گے اور پڑوسی ملکوں سے بالخصوص پاکستان سے دہشت گردی جو سرحدوں پہ کی جاتی ہے اس کے بھرپور تعاون کیا جائے گا اور تعاون کو برقرار رکھا جائے گا اس طریقے سے کہ یہ وارداتیں نہ یہاں سے کوئی آدمی وہاں جائے دہشت گردی کرنا، نہ وہاں سے یہاں کوئی آئے۔ مگر اسی طریقے سے انڈیا کا ہے حوالہ، تو پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر جنونی حکومت قائم ہے، پاکستان کے اندر ایک مضبوط حکومت قائم بہرحال نہیں ہے۔ وہ ایک، میں اس کو پھر ادرائے مذاق کہتا ہوں، بحال متی کا کنبہ ہے یہاں بھی، مگر بہرحال ایک پی ڈی ایم کی حکومت نے اپنے گلے میں ہار پہنا تو وہ ہار کو نبھانے کی کسی حد تک کوشش کر رہی ہے۔ وہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، رجیم چینج ہوئی، عمران خان چلے گئے، تو اس حوالے سے، مگر میں کہتا ہوں انٹرنیشنل پولیٹکس میں ہمارے باجوہ صاحب نے کافی کوشش کی اور فنڈ بھی وصول کیے، اور اس ضمن میں انہوں نے کافی حد تک یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے کہ وہاں دنیا میں سے مدد لائیں پاکستان کی۔ اس تک کئی جگہ پہ پاکستان کی حکومتیں فیل ہو گئی تھیں، تو باجوہ صاحب نے جا کے وہاں امداد دلوائی سعودی عرب سے بھی۔ یہ بھی ایک ریکارڈ پہ باتیں ہیں جو اخباروں میں ہم پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ مگر افغانستان میں طالبان حکومت کے بعد مسلسل طالبان نے جنگ بندی جو کی تھی، تحریک طالبان نے، انہوں نے کہا عمران خان کے بعد ان کا رخ بدل گیا اور پاکستان میں وہ لوگ اب دہشت گردی کی وارداتیں ان کی طرف سے کی جا رہی ہیں۔ دراصل طالبان کے وہاں، طالبان کے جو عناصر جو قتل غارت گری کرنا چاہتے تھے، جن کا شیوا یہ تھا کہ اقوا تامان اور یہ سب چیزیں، تو وہ عناصر جو ہے متحرک ہو گئے اور داعش جو ہے اس کے اندر وہ لوگ چلے گئے، وہ بھی یہاں حملے کر رہے ہیں۔ پاکستان نے جو باڑ لگائی تھی اس کو توڑا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں چمن پہ اس باڑ کو کاٹا گیا، اس میں پاکستانی فوج کی طرف سے فائرنگ کی گئی، افغان فوج نے بھی فائرنگ کی، لازمی وہ طالبان ہے، اب اسی فوج پہ اور اسی حکومت پہ فائرنگ کر رہے ہیں جنہوں نے ان کی حکومت قائم کروائی۔ یہ بھی ایک دیکھیں کیسا المیہ ہے۔ طالبان نے اپنے وعدے کا پاس نہیں کیا، گزشتہ دنوں عورتوں کو سزا دی ہے، سزائے موت دی ہے انہوں نے، اور وہاں واپس وہ اپنے اسی مزاج پہ آ گئے جو ماضی میں طالبان کی حکومت جو قائم ہوئی تھی اس مزاج پہ آ گئے۔ تو اب عالمی جو حکومتیں ہیں انہوں نے تشویش کا اظہار کیا، انہوں نے کہا جس نے گارنٹی دی تھی، تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ تو گارنٹی سے بھی وہ لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں ان باتوں سے جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تشدد رویہ ختم کریں گے اور خواتین کی تعلیم دلائیں۔ خواتین کے اسکول بند کر دیے انہیں فی الحال، انہوں نے کہا ہم اپنے حساب سے کھولیں گے ان کو۔ اسی طریقے سے افغانستان کے لوگ ملک چھوڑ چھوڑ کے پاکستان میں آ رہے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت کثیر تعداد غیر قانونی افغانیوں کی ہے
جو کہ پاکستان کا امن و امان کی تہبالا کر رہے ہیں، اور پورے یہاں کے پلازوں میں اور ماڈرن افغانی ہیں، جو ماڈرن افغانی ہیں، جو کسی طریقے سے کرپشن میں بھی اور بےہودگیاں اور اس طرح کی باتوں میں ملوث ہیں، وہ لوگ کو پاکستان میں آ گئے، ان کا پیسہ بہت ہے، تو بڑے بڑے پلازے ایک دم پیسے دے کے خرید رہے ہیں وہ، تو ماضی میں بھی یہی ہوا، تو وہ وہاں سے بھاگ کے یہاں آ رہے ہیں، پاکستان حکومت اس میں خاموش بیٹھی ہے اس حساب سے۔ اب پاکستان کے اندر امریکہ یوکرین کی جو اس میں ملوث ہو رہی ہے، یورپ وہاں یوکرین کی مدد کر رہا ہے، روس اور ایران روس کی مدد کر رہا ہے، کچھ طیارے وہاں دے رہا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں پاکستان میں باعث تشویش دیکھی جاتی ہیں۔ انڈیا کے اندر جنونی حکومت ہے، وہ مسلمانوں کو مارتی ہے، بلکہ مسلمان کیا جتنی اقلیت ہیں ان پہ وہ حملے کر رہے ہیں، ہندو کہتے ہیں پورا ہندوستان ہے یہ قبل مسیح ہے، جب مسلمان بھی نہیں آئے تھے، جب سے ہمارا ملک ہے ہندو توا کہتے ہیں، اور یہ ایک مذہبی جنونیت جو ہے، تو اسی مذہبی جنونیت کو ختم کرنے کے لیے اب ایران کے اندر بھی آپ دیکھیں مظاہرے شروع ہو گئے، ایران کے اندر اتنے مظاہرے ہو رہے ہیں کہ اس کو وہ چھپاتی ہے وہاں کی گورنمنٹ، مگر وہ مظاہرے ہو رہے ہیں، کیا انہوں نے بھی وہاں خواتین کو پھانسی کی بھی سزا دے دی، سعودی عرب میں بھی پھانسی کی سزا دی گئی، پچھلے دنوں سر کاٹا گیا تھا سعودی عرب میں، آپ کو علم میں ہوگا ناظرین، تو اسی طریقے سے جبر کا جو نظام ہے قائم نہیں رہتا، ایران میں بھی ایک قوم بستی ہے، پوری ایرانی قوم اور ایک مذہب ہے وہاں، تو اس حوالے سے ہی مگر وہاں اس وقت احتجاج ہو رہے ہیں کہ ان کو دبایا جا رہا ہے ناجائز، ان کے بھی علماء کرام کی جو حکومت ہے وہ میدان عمل میں نکلے ہیں، اصلاحات چاہتے ہیں، مگر ان کی بھی نہیں سنی جا رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں بڑے افسوس کے ساتھ، ایران ایک مضبوط ملک ہے، اس کو اپنی پالیسی میں وہاں کے جو رہبر ہیں ان کو تبدیلی لانی پڑے گی، اور فوری طور پہ ابھی انہوں نے کچھ اچھے اقدامات کیے ہیں اس حوالے سے، کچھ لچک دی کھائی ہے ان کے انہوں نے، مگر ان کو وہاں اپنے جو پاسداران ہیں ان کو قابو میں رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ بعض جگہ ایکسٹرا آرڈنری کوشش کر کے وہ حملہ کر دیتے ہیں وہاں کے جو مظاہرین پہ، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح انڈیا میں جو جنونی حکومت ہے وہ مسلمانوں کو مار رہی ہے، یہ کر رہی ہے، مگر مسلمان بھی وہاں اپنے طور پہ لڑ رہے ہیں، مگر اس حکومت کو بھی جلد سے جلد وہاں سے ختم ہونا چاہیے۔ امریکہ کے اندر اس وقت جو ہے ٹرمپ جو ہے ریپبلکن پارٹی ان کی آ رہی ہے، اور ڈیموکریٹک کو اس وقت ووٹ کم ملے ہیں، سینیٹ جو ہے ایوان بالا ان میں دونوں کے پاس 48 سیٹیں ہیں، دونوں کے پاس سینیٹ میں ایوان بالا جو ان کا۔ اسی طریقے سے امریکہ کے اندر بھی ایک اچھا قانون ہے جو پاکستان میں بھی ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں، اس میں ہے بائی پارٹیزن فیصلے، یعنی کہ پارٹی کو اگر کوئی اچھا فیصلہ حکومت کرتی ہے تو وہ پارٹی کا پابند نہیں ہے، وہ ووٹ ڈال سکتا ہے اس پہ۔ جو بائیڈن اس سے وہ ابھی آئندہ آنے والے الیکشن میں وہ کانگریس بل پاس کرائے گی، تو اس سے ان کو یہ کوشش کرنی پڑے گی، اب تکلیف ہوگی کہ مخالف ریپبلکن کے ایم این ایس کو بھی بلایا جائے گا کہ جناب آپ ووٹ ڈالیں، ان کو سمجھایا جائے گا تو وہ ڈال سکتے ہیں، ان پہ کوئی قطغن نہیں ہے ہوا کہ بھئی امریکہ میں یہ قانون بڑا اچھا ہے، یہاں بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پارٹی کہہ رہی ہے کہ بھئی اندھا ہے اس کو ہی ووٹ دینا ہے تم نے، نہیں بھائی، یہ آپ اپنی بھی ایک ایم این اے کی سوچ ہونی چاہیے، اپنا اس کا ایک ہونا چاہیے کہ جو ویژن ہونا چاہیے اس کو سمجھا، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بھی ہو، اور انٹرنیشنل پولیٹکس میں امریکہ میں بھی آنے والے دنوں میں ٹرمپ جو ہے وہاں بھی ٹرمپ میدان میں آنا چاہ رہے ہیں، جس طرح پاکستان میں عمران خان کو ادرائے مذاق ٹرمپ سے تشبیہ دیتا ہوں، عمران خان کی اور اس میں کافی مشابہت، تو کافی اس میں مزاج میں ہم آہنگی، فیصلوں میں بھی ہم آہنگی پائی گئی، تو میں سمجھتا ہوں وہاں بھی ٹرمپ جو ہے کافی اکثریت لے چکے ہیں اس مرتبہ، جو ابھی الیکشن ان کے ہوئے ہیں، ابھی 3 صوبے باقی ہیں، جارجیا اور ایک البرٹا اور دوسرا ایک وہ ہے ایریزونا، اس علاقوں میں ابھی ہونے وقت ان کی ووٹنگ کے ابھی رزلٹ آنا ہے یا ووٹنگ ہوگی وہاں، تو میں یہ سمجھتا ہوں تو یہ عالمی ہمارا تھا، تو اس حوالے سے یو اے ای میں بھی اس وقت قطر نے کرایا، بڑا اچھا پیغام گیا کہ یہاں بھی اعتدال پسند عناصر جنونیت سے نکل رہے ہیں، سعودی عرب بھی جنونیت سے نکل رہا ہے، مگر سعودی عرب کو اپنی سزاؤں پہ، ایران کو بھی اپنی سزاؤں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اس طریقے سے عوام بدظن نہیں ہوں گے، عوام کو ساتھ لے کے چلیں۔ ایران ایک مستحکم حکومت ہے، سعودی عرب ایک مستحکم حکومت، مگر ان کو اپنی پالیسی میں چینج ہے، مگر پالیسی اسلامی دائرے میں ہونی چاہیے، ایسی نہیں کہ بالکل یورپ بنا دیں،
तो इस हिसाब से मैं ये समझता हूँ दुनिया में इस वक्त और इंडिया के अंदर जो जुनूनी हुकूमत है इसको फौरी तौर पे अपने को चेंज करना चाहिए, अपने मिजाज को, वरना मैं समझता हूँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो यूएई वालों को हिंदुस्तान का बाइकआउट करना चाहिए कि ये इस तरह मुसलमानों पर जुल्म ना करें। इंडिया में काफ़ी भारत की मैं इस हवाले से हुकूमत की जनता पार्टी की मजम्मत करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस के दौर में काफ़ी वहाँ इक़्तिदार में थी तो एतदाली हुकूमत थी। मैं समझता हूँ जहाँ एतदाल पसंद हुकूमतें आएंगी वहाँ अच्छा चलेगा वो मुल्क, वो अच्छा मुल्क। जुनून, लिसानियत का जुनून हो, मजहबियत का जुनून हो, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, वो मुल्क तबाह व बर्बाद हो जाता है। मैं कहता हूँ दुनिया की जो तंजीमें हैं, पाकिस्तान में जो तंजीमें हैं, ऐसी जुनूनी तंजीमें, इन पर फौरी पाबंदी लगानी चाहिए और पाकिस्तान में हर मसले को जुनूनी हद तक देखा, मसलक लड़ रहा। यहाँ पाकिस्तान में कत्ल गारत गरी इस नाम पे जो रही है उसको भी हुकूमत पाकिस्तान रोके। इसमें इमरान खान भी बड़ा अच्छा रोल अदा कर रहे थे और मैं समझता हूँ पीडीएम भी अच्छा रोल अदा करेगी। ये लीडरान की सोच बालातर है इस लसानियत और मजहबी जुनूनियत से, मगर मैं ये समझता हूँ सबको इस पर कदम उठाना चाहिए और इंटरनेशनल सतह पे भी अब ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, पाकिस्तान में भी ये चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एडिटर इन चीफ रोज़नामा क्विक न्यूज़ से जावेद बादशाह।